بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے بعض اوقات غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی انسان غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور بعض اوقات غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی عام حالات میں انسان وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، اور لیکن وضو بہرحال انسان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کا پہلے سے وضو نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو وضو کے کچھ احکامات ہیں، وہ بیسک سی کچھ چیزیں وضو کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کامل وضو کی جو ہے نا وہ خاص طور پر تلقین کی گئی ہے، اور بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان نماز قائم کرے، لیکن کامل وضو کے ساتھ قائم کرے۔ تو کامل وضو کیا کہلاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان وضو کے فرائض مکمل کرے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ چہرے کا اس طرح دھونا کہ پیشانی کے بالوں سے، یعنی جہاں انسان کے سر کے بالوں کی ابتدا ہوتی ہے ماتھے سے اوپر، تو وہاں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی ٹھوڑی کے نیچے تک جہاں انسان کے داڑھی کے بال ہوتے ہیں، یا اگر خواتین ہیں تو ان کی داڑھی چونکہ نہیں ہوتی، تو ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی جہاں سے گلے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں تک انسان جو ہے وہ چہرے کو دھوئے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ لو یعنی کان کے اوپر چہرے کی طرف سے جائیں تو کان کے اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لو کہا جاتا ہے، یعنی تو یہ لو کہلاتی ہے۔ تو کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک یہ اس انداز سے چہرے کا جو ہے نا دھونا ضروری ہے گولائی کے اندر، جس سے مطلب انسان کا مکمل طور پر جو چہرہ ہے وہ دھل جائے، اس میں کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو چہرے کا دھونا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنیوں سمیت، کوہنیاں اس میں شامل ہیں، کوہنیوں سے اوپر تک دونوں بازو اس طرح دھونا کہ کوئی بھی جگہ اس میں خشک نہ رہے۔ بعض لوگوں کی کوہنی یا کوہنی کی جو پچھلی جانب کا حصہ ہے، کوہنی کے دائیں بائیں کا حصہ یہ خشک رہ جاتا ہے، تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوہنی سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا، اور دونوں بازو مکمل طور پر کوہنیوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں دھل جائیں۔ تو 2 فرائض یہاں تک ہو چکے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے سر کے اوپر پھیرنا یا سر کے اوپر رکھنا، یعنی اگر آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھیں تو آپ کے سر کے 4 حصے ہوں تو ایک حصہ مکمل ہوتا ہے۔ تو سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا مسح کرنا گیلے ہاتھ کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ بہرحال ہر انسان اپنے حساب سے دیکھے گا کہ اس کے سر کا چوتھا حصہ کتنا بنتا ہے، تو عموماً ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تو ہاتھ گیلا کر کے سر کے بالوں پہ رکھ دینے سے چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا۔ اور وضو کا چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اس انداز میں دھونا کہ پاؤں اوپر سے نیچے سے آگے پیچھے سے ہر طرف سے گیلا ہو جائے، دھل جائے، حتیٰ کہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو جگہ ہے وہ بھی دھل جائے۔ اگر وہ بھی خشک رہی تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھا فرض ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔